सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ایک ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ آئی جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس میں پاکستان کو بدترین ممالک میں دوسرے نمبر پہ قرار دیا گیا ہے. پہلے نمبر پہ افغانستان ہے، اس کے بعد پاکستان ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ پاکستان میں دیکھا جائے تو اگر ہم بات کریں شہر کی بات کریں تو شہر میں بھی بہت سے، اگر میجورٹی کی نہیں تو مائنورٹی میں بھی آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خواتین ہیں جن کو ان کا رائٹ نہیں دیا جاتا. آپ پہلے بتائیں اس رپورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، کہ آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں اور کس حد تک؟ دیکھیے ویسے رائٹ نہیں دیا جاتا، اس میں تو وہ ساری باتیں ہیں جو ابھی رپورٹ میں بھی تھیں اور جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھئی کاروکاری نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو تعلیم دی جانی چاہیے، صحت دی جانی چاہیے. وہ ساری باتیں میں ایگری کرتی ہوں، اس کے لیے میں فائٹ کرتی ہوں. شادی کی فورس میرج نہیں ہونی چاہیے، جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے. وہ جو مین باتیں جو واقعی حق ہے عورت کا وہ ملنا چاہیے. اور وہ اگر پاکستان میں نہیں مل رہا تو اس کے لیے تقدو ہو رہی ہے. وہ مجھے اتنا بڑا ایشو وہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ اس پہ بات ہو رہی ہے. بات ہونی چاہیے، کام ہو رہا ہے، مزید کام ہونا چاہیے. جو مجھے پریشانی لگ رہی ہے نا، وہ جو ہماری عورتیں جنہوں نے اس معاشرے کا ایک بوجھ اٹھایا ہوا تھا، جیسے میں مردوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ انہوں نے کمانے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور اب بھی اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، کہ وہ کما کے لاتے ہیں اور اپنا گھر پالتے ہیں، بچے پالتے ہیں. اسی طرح میں عورت کو یہ جانتی ہوں کہ اس نے پورا گھر بنایا ہوا تھا، اس نے پورے معاشرے کا ایک سیٹ اپ رکھا ہوا تھا. وہ بہت زیادہ بوجھ اٹھا رہی تھی اور اتنی خوش اسلوبی سے اٹھا رہی تھی کہ ہم بہترین نسل دے رہے تھے اپنے معاشرے کو. مجھے بس اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے اس جگہ ہوتی ہے کہ میں عورت کو یہ سمجھا دوں کہ جو اس کو مظلوم اور صرف مظلوم بنایا جا رہا ہے وہ مظلوم نہیں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے. میں آج کی عورت کو اگر لیتی ہوں تو اب تو وہ باہر نکلتی ہے، کام کرتی ہے، بہت اچھا کرتی ہے کہ شانہ بشانہ وہ چل رہی ہے، 50% سے زیادہ آبادی ہے، سب باتیں ٹھیک ہیں. وہ گھر بھی سنبھالتی ہے، باہر کا کام بھی سنبھالتی ہے. دیکھو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، شاید بہت تعلیم یافتہ نہیں تھی، وہ گھر میں رہتی تھی، جو ہماری نانی دادی والا ایک وقت تھا، کیونکہ میری والدہ تو پڑھی لکھی تھی، وہ نسل. لیکن میری وہ نسل جو گھر پہ رہتی تھی اور شاید اتنی پڑھی لکھی مطلب علم اس کے پاس تھا، تعلیم اس کا ڈگری شاید نہیں ہوگی، وہ بہت مضبوط عورتیں تھیں. وہ کہیں سے مظلوم نہیں تھیں، کمزور نہیں تھیں. انہوں نے تو اپنا ایسا ڈیکا ان کا تھا کہ مرد بیچارہ تو سارا دن کما کے باہر سے آتا تھا، پوری حکومت گھر پہ تو عورت کی ہوتی تھی. ایون اس مرد پر بھی عورت کی حکومت ہوتی تھی. اس کے دل پر ایسی حکومت ہوتی تھی کہ جب وہ باہر جاتا تھا تو اس کا دل گھر میں ہی ہوتا تھا، اور جب وہ گھر آتا تھا اس نے کیا پہننا ہے، اس نے کیا کھانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، سب عورت ڈیسائیڈ کرتی تھی. کپڑے تک نکال کے عورت رکھی سب. ارے ایک دن عورت گھر میں نہیں ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا گھر میں پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، گھر خالی ہو گیا، خراب ہو گیا نظام زندگی. تو میں اس عورت کو بھی مظلوم نہیں سمجھتی. اچھا ایسا نہیں تھا، شادی بیاہ، تیار ہونا، سجنا سورنا، مہندی لگانا، وہ سارے کام بہت ہوتے تھے، تب بھی ہوتے تھے عورت کا بننا سورنا، لیکن عزت اس کی اپنی جگہ موجود تھی. یہ کہیں پہ ہماری سوسائٹی سے غلطی ہوئی ہے کہ آزادی کے نام پر ہم کون سی آزادی دے رہے ہیں، مکمل آزادی یا ایک آدھی ادھوری آزادی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو اب واقعی آزاد ہو جانا چاہیے. کس آزادی کی بات کر رہی ہوں؟ اس کو غصے سے، غم سے، مقابلے سے، انتقام سے آزاد ہو جانا چاہیے. محتاج ہونے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.